نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما اصاب من مصيبة الا باذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم۔ پارہ 28 سورۃ التغابن، رکوع 2 آیت نمبر 11 اور 12۔ آیت مذکورہ کا ما هو المقصود یہ ہے کہ جس طرح کفر، شرک اخروی کامیابی کامرانی کے لیے مانع ہے، اسی طرح مال و اولاد میں مشغولیت، اعمال صالحہ میں کمی کوتاہی کی وجہ سے ایک درجہ میں اخروی کامیابی کے لیے حائل ہے، رکاوٹ ہے۔ لہذا مصائب کے وقت صبر کی تعلیم دی گئی اور اللہ کی طرف سے صبر پر بغیر حساب کا وعدہ ہے۔ انما یوفی الصابرون صبرهم بغیر حساب۔ آیت مذکورہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کسی کو کوئی مصیبت اللہ کے اذن اجازت کے بغیر نہیں پہنچتی۔ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے اللہ رب العالمین اس کے قلب کو ہدایت فرما دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ امر اپنی جگہ پر ایک یقینی حقیقی حقیقت ہے کہ اللہ تعالی کے اذن اجازت کے بغیر کائنات کا ایک ذرہ بھی ہل نہیں سکتا، اور اللہ کی اجازت کے بغیر نہ کوئی کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے، ضرر پہنچا سکتا ہے، نہ اللہ کے اذن اجازت کے بغیر کسی کو کوئی نفع یا راحت دے سکتا ہے۔ نفع اور ضرر کا مالک اور خالق اللہ ہے، اور یہ تو پھر ایمان کا مسئلہ ہے، ایمانیات کا مسئلہ ہے کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اللہ پر ایمان لانا، تمام رسولوں پر ایمان لانا، تمام کتابوں پر ایمان لانا، تمام فرشتوں پر ایمان لانا، خیر اور شر کو تقدیر پر محمول کرنا، من جانب اللہ قرار دینا، بعث بعد الموت پر ایمان رکھنا کہ ہم نے مرنا ہے، دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ ہر کلمہ گو اس کے اقرار کرتا ہے زبان سے اور تصدیق کرتا ہے دل سے، اور یہ ایمان کی تو اصل تعریف ہے کہ مغیبات پر زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ اب مغیبات وہ ہے جو ہم سے غائب ہے، الذین یؤمنون بالغیب اے ما غاب عنا، جو ہم سے غائب ہے، جو ہم نے نہیں دیکھا ہے، جس کا ہم نے مشاہدہ نہیں دیکھا ہے، بغیر دیکھے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، بلکہ تصدیق بما جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے، ہمارا اعتقاد ہے کہ یہ سب مغیبات کا وجود موجود ہے۔ ہم نے پل صراط نہیں دیکھا ہے، ہم نے دوزخ نہیں دیکھا ہے، جنت نہیں دیکھا ہے، جبرائیل امین نہیں دیکھا ہے، میکائیل نہیں دیکھا ہے، اسرافیل نہیں دیکھا ہے، آدم علیہ السلام کو نہیں دیکھا، انبیاء علیہ السلام کو نہیں دیکھے، کتابوں کو اپنی شکل صورت میں نہیں دیکھے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ یہ سب مغیبات یہ موجود ہے۔ ہم سے جو چیزیں غائب ہے اور قرآن و حدیث میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات میں اس کا ذکر موجود ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہے یہ موجود ہے، اور جب یہ سب چیزیں موجود ہیں تو اس کے ساتھ من خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، یہ خیر اور شر کی جو تقدیر ہے اس پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جو مصیبت ایک انسان کو پہنچتی ہے تو جزا فضا سے، ہاتھ پھیرنے سے، ہاتھ پاؤں مارنے سے یہ مصیبت تو نہیں ٹل سکتی۔ ان مصیبتوں کا ازالہ جزا فضا سے اور ہاتھ پاؤں مارنے سے، ان چیزوں سے تو ٹل نہیں سکتی۔ اب ظاہر ہے کہ مسلمان صبر کرے گا جس پر اجر ملے گا، اور صبر وہ کرے گا جس کا ایمان مضبوط ہو، جس کا ایمان مستحکم ہو، جس کا تقدیر پر ایمان ہو۔ اور ظاہر ہے کہ ایمان کا تعلق دل سے ہے، تو ایمان کی بنیاد پر اس کے دل کو مطمئن بھی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، مستحکم اور مضبوط بھی فرماتے ہیں کہ جو کچھ ہوا یہ اللہ کے اذن اور اجازت اور مشیت سے ہوا، جو کچھ مجھے پہنچے ہے اور وہ اللہ کے مرضی اور منشا کے مطابق ہوا۔ لَيُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا وَهُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ توکل کرو اللہ پر۔ وہ تو جو کوئی چیزیں ہمیں پہنچتے ہیں وہ تو پہنچے، وہ کسی بھی صورت ٹل نہیں سکتی، اور جس مصیبت سے نجات ہوئی وہ نجات ہونا ہی تھا، ہوگا، کسی کا مجال نہیں کہ مجھ پر مصیبت ڈال دے۔ اب ظاہر ہے کہ اس ایمان اعتقاد کے نتیجہ میں بروز قیامت اس صبر پر اور اس غیر متزلزل قائم ہونے پر، دوام پر، استمرار پر، استقلال پر، کہ اب کڑے رہے، اب کڑے رہے، اب عقیدے کے ساتھ، نظرے کے ساتھ، اور دنیا کی چھوٹی چھوٹی مصیبتیں آ جائے یہ تو بہت آسان ہے۔ دنیا کی مصیبت ہے تو وہ چھوٹی چھوٹی ہے، آخرت کی مصیبت بڑی ہے۔ وہ حضرت مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مصائب میں الجھ کر مسکرانا میرے فطرت ہے، مصائب میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے، جیسے مرنا نہیں آتا اسی جینا نہیں آتا۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ رب العالمین ہر چیز کو خوب جانتا ہے کہ کس نے صبر کیا ہے، اللہ کی رضا اختیار کی ہے، کس نے صبر اور رضا اختیار نہیں کی ہے۔ ہر ایک کو حسب حکمت جزا بھی ملے گا، سزا بھی ملے گا۔ یہ جزا فضا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، ظلم کا اظہار کرو وہ بھی ایک درجے میں ہے۔ وعلی کل حال یہ امر ہے کہ ہر حالت میں، ہر مصیبت میں اللہ کا حکم مانو، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ اور رسول کے اطاعت کرو، اور اللہ اور رسول کا حکم یہ ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، مصائب پر صبر کرو۔ اگر تم اللہ اور رسول کی اطاعت سے روگردانی کرو گے، اعراض کرو گے، تو یاد رکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ صرف اور صرف احکام الہی پہنچانا ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے احسن طریقے سے، بے احسن انداز سے، احسن طریقے سے اور احسن انداز سے، بے طریق اتم، بے درجہ اتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین حق عالم بشریت کو پہنچایا ہے۔ باقی ہدایت
اللہ کے اختیار میں ہے. ہم جدوجہد پر مکلف ہے، نتیجے پر مکلف نہیں ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اور انما آگے آیات ہے انما علی رسولنا البلاغ المبین، پیغمبر کا کام ہے تبلیغ کرنا. ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے. لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء. ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن تبلیغ، دعوت، جدوجہد کرنا یہ بحیثیت امتی ہماری ذمہ داری ہے، پیغمبر کی ذمہ داری ہے. دریا کے اپنے موجوں سے، طغیانیوں سے کام، کشتی کسی کا پار ہو یا درمیان میں. فرمایا ما اصاب من مصیبت، نہیں پہنچتی کوئی مصیبت الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے. ومن یؤمن باللہ، اور جو کوئی ایمان لائے اللہ پر، یہدی قلبہ، ہدایت کرتا ہے اس کے دل کو. واللہ بکل شیء علیم، اللہ رب العالمین ہر چیز کو خوب جانتا ہے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ، اور حکم مانو اللہ کا. وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور حکم مانو اللہ کے رسول کا. فَإِن تَوَلَّيْتَ، پھر اگر تم نافرمانی کرو. فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو بلا شبہ علی رسولنا، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، البلاغ، پہنچا دینا ہے، المبین، واضح طور پر. اللہم ربنا اتمم لنا نورنا انک علی کل شیء قدیر. اللہم وفقنا لما تحب وترضى، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.